الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم. یوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھر کے اندر اپنی قدرت کاملہ کے بے نظیر مناظر رکھے ہیں، لیکن جموں کشمیر جس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، اس کے اندر عجیب و غریب مناظر، عجیب و غریب قسم کی اقسام اور عجیب و غریب قسم کی جگہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے رکھی ہے. مثلا یہاں کے پہاڑ، یہاں کی جڑی بوٹیاں، یہاں کے درخت، یہاں کے چشمے، یہاں کے نالے اور بہت ساری چیزیں. انہی چیزوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جموں کشمیر کے اندر بعض جگہوں کے اندر اپنی قدرت کے ذریعے سے نکالے ہوئے پانی کے اندر عجیب و غریب قسم کی تاثیر رکھی ہے. جیسے اللہ نے زمین سے نکلنے والی جڑی بوٹیوں کے اندر کچھ تاثیریں رکھی ہیں، پھل فروٹ کے اندر تاثیر رکھی ہے، گھاس پھوس کے اندر تاثیر رکھی ہے، ایسے ہی پانی کے اندر تاثیر رکھی ہے. مثلا جموں کشمیر میں نکلنے والے چشمے جو سردیوں میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈے ہوتے ہیں، نالے ہوتے ہیں، دریائے ہوتے ہیں، جھیلیں ہیں، ہر قسم کی چیزیں اور ہر قسم کی ان کے اندر اپنی اپنی صفات رکھے ہیں. انہی میں سے اللہ نے جموں کشمیر کے اور لداخ کے اندر تقریباً 20 مقامات وہ ہیں، وہاں ایک الگ طرح کا ایک پانی نکالا ہے جس کو یہاں کی مقامی زبان کے اندر تتا پانی کہا جاتا ہے. اس تتا پانی کی عجیب و غریب خاصیت تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ نکلتا ہے اتنا گرم پانی ہوتا ہے جیسے وہ گیزر کا پانی، بلکہ گیزر کے پانی کو ہاتھ بندہ لگائے تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن یہ پانی گیزر سے زیادہ گرم ہوتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بندہ اس میں ہاتھ لگاتا ہے، اس کے اندر بیٹھتا ہے، اس کے اندر نہاتا ہے تو بندے کے بدن پر رتی برابر کوئی خراش نہیں آتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کا پہلا کرشمہ ہے. دوسرا یہ کہ جیسے اور پانیوں کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس تتا پانی کے اندر اللہ نے ایک الگ سے خاصیت رکھی ہے. بہت سارے لوگ اور بہت سارے بیماروں کو اللہ نے اس کے ذریعے سے شفا دی ہے. شہر کے لوگوں کو اس کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پہاڑ میں رہنے والے بالخصوص جو پرانے زمانے کے لوگ ہوا کرتے تھے، جب وہ بیمار ہوتے تھے، زخمی ہوتے تھے تو وہ پہاڑی جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرتے تھے. ایسے ہی بطور علاج اس تتا پانی کو استعمال کیا جاتا ہے. تجربات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے، اور جو لوگ مستقل اس پانی کے اندر نہاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، میرا اور میرے علاوہ جو لوگ اس تتا پانی کو استعمال کرتے ہیں یعنی یہاں پر آتے ہیں، نہاتے ہیں، ان کا تجربہ یہ ہوتا ہے گھٹنوں کا درد اللہ نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے، کمر کے درد کی شفا رکھی ہے، موٹاپے سے نجات پانے کی اللہ پاک نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، چربی پگھلنے کی تاثیر رکھی ہے، اس کے علاوہ بہت ساری تاثیریں. غرض یہ کہ یہ ایک طرح سے دوائی کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس میں خرچہ کچھ نہیں ہوتا ہے. بندہ اپنے علاج معالجے کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے. اللہ نے خود بخود یہ چشمے نکال کے رکھے ہیں. جموں کشمیر کے اندر تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ چشمے ہیں. انہی میں سے ایک جگہ یہ ہے جہاں پر میں ذاتی طور پر تقریباً 8-10 سالوں سے آتا ہوں. یہ ہے کشمیر کا ضلع رامبن، اور ضلع رامبن کے ہیڈ کوارٹر سے تقریباً یہ 20-25 کلومیٹر کی دوری پر تحصیل سنگلدان، اور سنگلدان سے یہ 5 کلومیٹر کی دوری پر ایک دو پہاڑیوں کے درمیان نالے کے اندر یہ تتا پانی ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا یہ ایک قدرت کا کرشمہ ہے، اللہ کی ذات کا ایک شاہکار کہیے، اس کو کیا کہیے، اللہ نے یہ رکھا ہے. یہاں پر الحمدللہ نہانے دھونے کے اعتبار سے معقول انتظام ہے. مرد و زن یہاں پر آتے ہیں، مردوں کے نہانے کا انتظام الگ ہے، عورتوں کے نہانے کا انتظام الگ ہے. البتہ یہ کہ چونکہ ہم لوگ جموں کشمیر کے اندر رہتے ہیں، اور جموں کشمیر کے اندر جہاں اور ساری اور کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں دینی اعتبار سے، ایک کمی کوتاہی یہاں پر ضرور ابھی تک یہ پائی جاتی ہے
کہ مرد و زن کا وہاں پر تو نہیں لیکن وہاں سے باہر نکلنے کے بعد اختلاط ہوتا ہے. تو یہاں پر آنے والے حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ بہرحال ہم لوگ ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, ہم لوگ پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے. نہانے کی جگہ الحمدللہ بالکل محفوظ ہے اور بالکل الگ تھلگ ہے. اس کے ساتھ میں یہاں پر عبادت کرنے کے لیے مسجد یہاں معقول ہے, البتہ ہے کہ مسجد چھوٹی ہے اور زیر تعمیر ہے. آنے والے حضرات کے علاوہ دیگر ایمان والے بھائی بالخصوص جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اس کا بھی خیال رکھیں کہ اپنی مالی معاونت یہاں پر کریں. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں تو الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ ضرور اس میں معاونت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر آتے ہیں تو عام طور پر ویسے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کورس ہوتا ہے, جیسے ڈاکٹر لوگ 5 دن کا 5 خوراک کا 10 خوراک کا کورس بتاتے ہیں, تو بزرگ بتاتے ہیں کہ اس کا بھی کم سے کم 3 دن کا کورس ہوتا ہے. بہرحال کوئی 3 دن رہے, 24 گھنٹے رہے, 2 دن رہے, بہرحال اپنی مرضی ہے. مرضی کے اعتبار سے جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر انتظامات چاہیے. یقینی طور پر 8-10 سال سے میں بھی آتا ہوں, بیچ میں سال میں 1 آدھ مرتبہ, تو روز بروز ترقی ہوتی ہے. اب جب میں اس سال یعنی 2025 میں آج ہم لوگ 11 اکتوبر 2025 کو یہاں پر آئے تو الحمدللہ انتظامات کے اعتبار سے کافی ترقی پائی. بالخصوص جب سے میں یہ آ رہا ہوں تو یہ گورنمنٹ کی تحویل کی ایک بلڈنگ تھی, اب چونکہ ٹینڈر ہو چکے ہیں اور یہ الگ پرائیویٹ ہمارے ساتھی ہیں محترم الحاج رفیق احمد صاحب جو یہیں گول سنگلدان کے رہنے والے ہیں, ان کے پاس یہ بلڈنگ موجود ہے. الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں اچھا انتظام ہے, کمروں کے اعتبار سے, رہن سہن کے اعتبار سے, کھانے پینے کے اعتبار سے. آج یہاں ایسا لگتا ہے جیسا یہ کہ جموں کی ایک چھوٹی موٹی مارکیٹ ہے. غرض یہ کہ یعنی پر یہاں پر آنے والے انسان کے لیے ہر طرح کی ضرورت یہاں پر موجود ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں. تو گرم پانی کا کبھی انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی گرم پانی کے اندر سے شفا ایسے کیسے ملتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے یہ تاثیریں رکھی ہیں گرم پانی کے اندر. ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ گرم پانی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ تاثیر رکھی ہے اور کچھ اس کے اندر سسٹم ہوتے ہیں, جیسے کہ ماہرین کا کہنا ہے اس کے اندر چند چیزیں ہوتی ہیں, جیسے سوڈیم ہوتی ہے, سلفر ہوتا ہے, اچھا پوٹاسیڈیم ہوتا ہے, میگنیشیم ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس گرم پانی کے اندر آنے کے بعد اللہ اس کے اندر یہ تاثیر پیدا کر دیتے ہیں, اس سے شفا ملتی ہے. لیکن بہرحال ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, اصل شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے. یہ سارے ذرائع کے طور پر ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو شفا ہوتی ہے. جو لوگ یہاں پر آتے ہیں اللہ پاک ان کی صحت کے لیے, تندرستی کے لیے اس کو شفا اور صحت کا ذریعہ بنا دے. اور جو یہاں پر منتظمین ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. بالخصوص ہمارے محترم الحاج رفیق احمد صاحب, ان کا یہ انتظام دیکھ کر بہت دلی خوشی ہوئی. اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے دے. ہمارے یہ ساتھی ہیں عبدالقیوم بھائی اور دیگر ساتھی ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر دے دے اور اللہ ہم سب کو صحت عافیت تندرستی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ, آپ نے پانی کے تعلق سے کافی ساری جانکاری جو ہم تک پہنچائی, اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے مادھیم سے اور بھی لوگ جن کو اس پانی کے بارے میں جانکاری نہیں تھی تو وہ اس جانکاری پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.